بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7th class students, welcome to the class again. I hope you all are fine. Dear students, previous class میں ہم لوگوں نے ایک ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اپنے چیپٹر نمبر 11 کا، اور ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں ذرائع آمد و رفت کی. ہم نے دو اہم جو ذرائع آمد و رفت پاکستان میں کامنلی یوز کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں بات کر چکے ہیں، جن میں سڑک شامل ہے. پاکستان کے پورے روڈ نیٹ ورک پہ ہم نے بات کی کس طرح سڑکوں کا ایک جال پاکستان میں بچھایا گیا ہے، اور سڑکوں کے علاوہ ریلوے پر ہم نے بات کی تھی. ان دونوں اہم ذرائع آمد و رفت کے علاوہ پاکستان میں ایک تیسری جو اہم ذرائع آمد و رفت استعمال کی جاتی ہے وہ ہے ہوائی راستے. جی ہاں، پاکستان کے اندر ہوائی راستوں کے ذریعے سے، یعنی ہوائی جہازوں کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی جایا جا سکتا ہے. یہ سفر کا ایک تیز ترین ذریعہ ہے، اور یہ مہنگا ذریعہ ہے سفر کا، لیکن یہ کافی تیز ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے ہزاروں کلومیٹر کا جو سفر ہوتا ہے وہ چند گھنٹوں میں ہی طے ہو جاتا ہے اور انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. ہوائی جہازوں کے ذریعے سے لوگ جو ہیں وہ ملکوں کا سفر کر سکتے ہیں، شہر سے دوسرے شہر جا سکتے ہیں اور بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں. لوگوں کے علاوہ مختلف قسم کا سامان ہلکے وزن کا جو ہے وہ بھی جہازوں کے ذریعے سے لے جایا جا سکتا ہے، اور جہازوں کو کے اندر جو ہے مسافروں کے لیے بہت زیادہ سہولیات بھی میسر ہوتی ہیں. پاکستان کے اندر ہوائی جہازوں کے ذریعے سے مسافروں کو سفر کی آسان ترین سہولیات میسر کرنے کے لیے PIA بنائی گئی، یعنی کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز. یہ PIA جو ہے یہ پاکستان میں ایئر لائنز کی کارپوریشن ہے، گورنمنٹ کارپوریشن ہے، جس کے ذریعے سے سفر کی آسان تیز سہولیات جو ہے وہ میسر ہوتی ہیں مسافروں کو. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پاکستان کے مشہور ایئرپورٹس کی تو ان میں کراچی کا ایئرپورٹ بہت مشہور ہے، اور لاہور ایئرپورٹ، اسی طرح اسلام آباد ایئرپورٹ جو ہے یہ بین الاقوامی معیار کے ہوائی اڈے ہیں پاکستان کے اندر، اور یہاں پر مسافروں کے لیے ہر طرح کی جو آمد و رفت کی سہولیات ہے وہ میسر ہیں. جو دوسری ایئر لائنز ہیں، نجی ایئر لائنز، جو نجی کمپنیاں ہیں، جو گورنمنٹ کی کمپنیاں نہیں یعنی کہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں، ان کے انڈر بھی بہت سی ایئر لائنز کام کر رہی ہیں، جن میں شاہین جو ایئر لائن ہے وہ شامل ہے، اور اسی طرح سے ایئر بلو جو ہے یہ بھی ایک نجی کمپنی کی ایئر لائن ہے، اور ان کے علاوہ بھی بہت ساری ایئر لائنز پاکستان میں کام کر رہی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے آبی راستوں کے، یعنی کہ پانی کے ذریعے سے جو موومنٹ ہوتی ہے، پانی کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. تو اسٹوڈنٹس، جو آبی ذریعہ ہے آمد و رفت کا یہ ایک قدیم ذریعہ ہے، بہت ہی پرانا طریقہ ہے. پرانے دور کی اگر ہم بات کریں تو لوگ جو تھے وہ کشتیوں کے ذریعے سے یا بحری جہازوں کے ذریعے سے سفر کیا کرتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک جایا کرتے تھے. سیاح لوگ یا تاجر لوگ جو تجارت کی غرض سے آتے تھے تو وہ آبی راستوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، اور کشتیوں کے علاوہ بڑے بڑے بحری جہازوں کا بھی استعمال ہوتا تھا، جو کہ بھاپ کے انجن سے چلنے والی جو بڑے بڑے بحری جہاز ہیں وہ یوز کیے جاتے تھے قدیم دور میں. اور یہ جو آبی راستے ہیں انہی کے ذریعے سے بہت سے جو بر اعظم ہیں یا جو جزائر ہیں دنیا کے اندر جو دریافت ہوئے وہ اسی آبی راستے کے ذریعے سے دریافت ہوئے تھے. جیسے کہ آسٹریلیا کی اگر ہم بات کریں، آسٹریلیا کا جو جزیرہ ہے، جو ملک ہے، جو کانٹیننٹ ہے، جو بر اعظم ہے، یہ بھی اسی آبی راستے کے ذریعے سے ہی دریافت کیا گیا تھا. اور پاکستان کے جنوب میں ایک دریا موجود ہے بحیرہ عرب کے نام سے، عریبین سی، جس کے ذریعے سے پاکستان کا جو کنیکشن ہے، رابطہ ہے، وہ دوسرے بین الاقوامی ممالک کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور بحیرہ عرب کے ذریعے سے پاکستان میں سمندری راستوں کے ذریعے تجارت کی جاتی ہے، اور بہت سا جو سامان ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ملکوں میں لے جایا جاتا ہے یا لایا جاتا ہے ان بڑے بڑے بحری جہازوں کے ذریعے سے. تو اس کے ذریعے سے کافی زیادہ تجارت جو ہوتی ہے وہ پاکستان کے اندر ہوتی ہے. پاکستان کے جو بڑے بڑے اہم بندرگاہیں ہیں جہاں پر جہاز وغیرہ آ کر رکتے ہیں، سامان لایا اور لے جایا جاتا ہے، ان میں جو مشہور جو بندرگاہیں ہیں وہ گوادر کی بندرگاہ ہے، اسی طرح کراچی کی بندرگاہ یا بن قاسم جو بندرگاہ ہے وہ بہت مشہور ہیں، جن کے ذریعے سے جو سامان ہے وہ ان آبی راستوں کے ذریعے سے ایک ملک سے دوسرے ملک لے جایا جاتا ہے یا لایا جاتا ہے. اور پاکستان کے اندر ایک کارپوریشن بنائی گئی جو کہ جس کی ذمہ داریوں میں ان آبی راستوں کے ذریعے سے سامان لانے اور لے جانے کی جو ساری ذمہ داری ہے وہ دی گئی.
اور اس کارپوریشن کا نام پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چھوٹی جو بندرگاہیں ہیں وہ بھی موجود ہیں پاکستان میں، جیسے کہ اوڑ مارا، پسنی یا جیوانی، ان کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ تجارت ہوتی ہے آبی راستوں کے ذریعے۔ اور پاکستان میں جو دوسری ذرائع آمد و رفت ہے چھوٹے دریاؤں پر، وہ کشتیوں کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ یہ تو تھے پاکستان میں استعمال ہونے والے مزید ذرائع آمد و رفت، جن میں ہم نے ہوائی راستے دیکھے اور آبی راستے دیکھے۔ تو ہمارا جو یہ ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس سے ریلیٹڈ مشق میں کویسچن کی طرف۔ مشق کے اندر تفصیلی سوال کی بات کریں تو تفصیلی سوال نمبر 2 دیکھیے، پاکستان کے ذرائع آمد و رفت کے نظام کی وضاحت کریں۔ چونکہ ٹاپک مکمل ہو گیا ہے، اب جو پورا ذرائع آمد و رفت کا نظام ہے پاکستان کے اندر، ہم نے اس کی وضاحت کرنی ہے، ڈیٹیل میں بتانا ہے۔ تو سٹارٹ کریں گے آپ اس ٹاپکس کے بالکل سٹارٹ سے، پاکستان میں ذرائع آمد و رفت، دس از دا مین ہیڈنگ۔ اس کے بعد پھر سڑکیں، اور اس میں جو مکمل شامل ہے ڈیٹیل وہ آپ نے بتانی ہے۔ اس کے بعد اس کی ساری جو روڈز ہیں اہم وہ بتانی ہے۔ پھر ریلوے کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، ریلوے میں جتنی ڈیٹیل ہے وہ شامل ہے۔ اور جو یہ یہاں پر راستے مینشن ہے نا پاکستان کی چند اہم ریلوے لائنز، وہ آپ کوئی سی 3-4 کر سکتے ہیں، مکمل نہیں آپ نے کرنی۔ آبی راستوں کی ہیڈنگ پھر آپ نے دینی ہے، اور اس میں مکمل جتنا شامل ہے آخر تک آ جائے گا۔ پھر ہوائی راستے ہے، اور ہوائی راستے بھی جو مکمل اس کے اندر انکلوڈ ہے۔ تو یہ جو سوال نمبر 2 ہے، یہ مکمل جتنے بھی اس میں 4 اہم ذرائع آمد و رفت آتی ہیں، اس میں سے کچھ اسکپ نہیں کرنا آپ نے، مکمل چاروں پوائنٹس آپ نے ڈیٹیل میں بتانے ہیں۔ سڑکیں، ریلوے، ہوائی راستے، آبی راستے کی 4 پوائنٹس ہیں، یہ مکمل آپ نے بتانے ہیں، اور یہ تفصیلی سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ ناؤ رائٹ دا ڈائری، آج کی آپ کی ڈائری ہے کہ تفصیلی سوال نمبر 2 آپ نے یاد کرنا ہے۔ آئی ہوپ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ لیسن سٹارٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔